السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع مسجد کی تعمیر پر خرچ کرنے پر اللہ پاک کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انسانی تخلیق کا مقصد یاد الہی اور عبادت خداوندی ہے، جس کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر مردوں کے لیے مسجدوں کو بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالی آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ تو پیارے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے گھروں یعنی مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو یعنی مغرب عشاء اور فجر یہ اندھیرے کے موقع ہیں، اندھیروں میں میرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان سب کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی کے پاس آتے رہے، ساری دنیا میں چکر لگاتے رہے، تم بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جا کر میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ پاک سے پوچھ کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کے سوال نے مجھے اللہ کے اتنے قریب کر دیا کہ آج سے پہلے میں اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پیارے محبوب رب پیارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں، تو پھر سب سے بہترین لوگ بھی وہی ہیں جو ان مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں مساجد سے محبت بھی کرنی ہے، مساجد کو آباد بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر بھی کرنی ہے، مسجد کی تعمیر پر خرچ بھی کرنا ہے۔ پھر تعمیر دو طرح کی ہے، ایک تعمیر ظاہری کہ مسجد کی دیوار بنا دی یا مسجد کی چھت بنا دی یا مسجد کی دیگر ضروریات پر پیسہ خرچ کر دیا اور ان ضروریات کو پورا کر لیا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑا انعام رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ کہ جو اللہ کے لیے مسجد کو بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد سے مراد پوری مسجد کو بنانا نہیں بلکہ مسجد کے اندر ایک اینٹ لگانے والا بھی اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر کو روشن کرنے کا سامان قندیل، لالٹین، چراغ وغیرہ لینے کے لیے ملک شام گئے اور پھر وہاں سے سامان لے کر آئے۔ اپنے گھر کو روشن جیسے ہی اپنے گھر کو روشن کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ میں تو اپنے گھر کو روشن کر رہا ہوں اور اللہ کا پیارا اللہ کے گھر
یعنی مسجد نبوی میں تو اندھیرا ہے، وہ مسجد نبوی تو روشن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی آئے تھے تو 7 سال تک مسجد نبوی میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو جیسے ہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر مسجد نبوی کو روشن کرنا چاہیے، چنانچہ وہ سارا روشنی کا سامان لے کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی گئے اور مسجد نبوی کو روشن کر دیا. تہجد کا وقت ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تہجد پڑھنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ کرام بھی موجود تھے. جب اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کو روشن دیکھا تو فوراً سوال کیا کہ اس اللہ کے گھر کو روشن کس نے کیا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ملک شام ایک لمبا سفر طے کر کے روشنی کا سامان لایا تھا، اور روشنی کا سامان لا کر میں نے اللہ کے گھر مسجد نبوی کو روشن کر دیا ہے، آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. توجہ کرنا، جب اللہ کے نبی نے بات سنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اس بات کو سن کر انسان کے بدن کا ایک ایک حصہ خوش ہو جاتا ہے، انسان کے بدن کے ایک ایک حصے میں سکون حاصل ہو جاتا ہے. توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمیم داری، آج تم نے اللہ کے گھر میں پیسہ خرچ کر کے روشنی کا انتظام کیا اور اللہ کے گھر کو روشن کیا. اس روشن کرنے کے عمل سے آج تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ اگر کاش میری کوئی ایک بیٹی ہوتی، کوئی ایک بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، اور اس وقت جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت اللہ کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی. ان کا انتقال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد ہوا. تو جس وقت اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی ایک بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو وہ میں تمہارے صرف اس عمل سے خوش ہو کر کہ تم نے اللہ کے گھر پر خرچ کر کر اللہ کے گھر کو روشن کیا، اس عمل کی وجہ سے جو ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا. تو اس بات کے ارشاد فرماتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث وہاں موجود تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے، اور میری بیٹی آپ ہی کی بیٹی ہے، تو میں آپ کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اجازت عطا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا، اے تمیم داری، میں تمہارے نکاح میں اپنے چچا زاد بیٹے کی بیٹی تمہارے نکاح میں صرف اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا کہ تم بڑے زمیندار ہو، بڑے ٹھیکیدار ہو، بڑے تاجر ہو، یا بڑے مال و دولت والے ہو، یا بڑے تمہارے پاس دنیاوی اسباب ہے. نہیں، صرف اس بات پر خوش ہو کر میں تمہیں اپنے چچا زاد بیٹے کی بیٹی کا تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کہ آج تم نے اللہ کے گھر کی پر خرچ کر کر اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. تو توجہ کریں کہ اللہ کے گھر پر خرچ کرنے پر اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بیٹے کی بیٹی کا نکاح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. تو کتنا بڑا عمل ہوگا اللہ کے گھر پر خرچ کرنے پر. اور اس کے علاوہ اور بھی واقع ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.